سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ رات کو یا ربنا کا وہ خزانہ آپ کے ہاتھ لگنے والا ہے جسے لاکھوں لوگ دوستوں بھائیو بہنوں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ عمل ہے رات کا یا ربنا کا جس کو پڑھتے ہی دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے حالات بدل ڈالے۔ اگر آپ منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنی غربت اور تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں۔ یہ سچا عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا یا کاپی شدہ وظیفہ نہیں ہے، نہ ہی کسی اور کی ویڈیو سے لیا گیا ہے۔ یہ میرا ذاتی خود پر آزمایا ہوا عمل ہے اور میں نے ہزاروں لوگوں کو عمل بتایا ہے۔ اس مؤثر کتاب سے لیا گیا ہے جس کا حوالہ بھی دوں گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ کے سب سے بڑے ولی نے یہ عمل بتایا ہے۔ یہ عمل آج تک اللہ والوں کا راز رہا ہے، لیکن آج میں یہ راز صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ سے بانٹ رہا ہوں۔ نہ کوئی لالچ، نہ کچھ مانگ رہا ہوں، بس دعا چاہیے، نہ لائک نہ کچھ اور۔ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں یہ مؤثر عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی رب راضی ہوتا ہے، اور جب رب راضی تو پوری دنیا راضی۔ میرے دوستو بھائی بہنوں، آج باقی تمام اذکار کو ایک طرف رکھ دیں اور اس عمل کو پوری توجہ سے سمجھیں۔ یہ صرف 20 سے 30 سیکنڈ کا عمل ہے، 1 منٹ سمجھ لیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ کب پڑھنا ہے، کون سا دن، کون سا مطلب رات، کس وقت رات میں پڑھنا ہے، ہر چیز سمجھیں۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہیں، چاہے لاکھوں کا ہے یا کروڑوں کا قرض ہو، اس عمل سے نجات ممکن ہے۔ یا ربنا کا یہ عمل رات کے وقت آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، مگر آج جس طرح بتایا جاتا ہے اور جس طرح بتایا جا رہا ہے وہ خاص ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں تو 2 منٹ میں اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ قرض بھی اتر جائے گا اور بیماری بھی۔ میں اپنی زندگی میں تقریباً 3000 لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے میں نے۔ اللہ معاف کرے ہر وہ شخص جس نے خلوص سے پڑھا کامیاب ہوا۔ ایک بہن تھی جن پر لاکھوں کا قرضہ تھا، گھر میں فاقے تھے، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے رات کا یہ عمل بتایا تھا۔ وہ عورت رات کو یہ عمل پڑھ کے صبح یعنی کہ جیسے ہی اٹھتی ہے پاکستان سے یہ عمل پڑھتی ہے، کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ ہر کچھ دیر بعد دروازے پر کوئی قرضے مانگنے والا آتا، پورے خاندان میں کوئی سہارا نہ تھا۔ خدا کی قسم اس عمل کو پڑھتے ہی ایک اللہ کا بندہ آیا اور 3 لاکھ روپے دے کر چلا گیا۔ اس عورت نے بتایا کہ 3 لاکھ سے قرض بھی ادا کیا اور حالات بہتر کیے۔ اب کہتی ہے میرے پاس اب کروڑوں ہے۔ خود مجھ سے کہتی ہے آپ کو کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے۔ میرے کئی یوٹیوب چینلز ہیں اور الحمدللہ جو وظیفہ میں آج بتا رہا ہوں وہ میرا ذاتی ہے۔ اگر کوئی میری آواز یا الفاظ چوری کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اسے میں چاہوں تو جب ہٹا سکتا ہوں اللہ پاک کے حکم سے۔ یہ عمل میرا ذاتی ہے، اسے پڑھتے ہی گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ خدا کی قسم اس عمل کو سمجھیں۔ اگر آپ قرض میں ہیں تو یہ بہترین عمل ہے۔ اگر میری بہنیں میرے بھائی رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے، تو اللہ کی قسم یا ربنا کا یہ عمل پڑھیں۔ اگر رشتے کی لائن نہ لگ جائے تو مجھ پر تھوک کر چلے جانا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں یا آپ لوگ نیک اولاد کے لیے خواہاں ہیں تو اس سے بہتر وظیفہ پوری کائنات میں نہیں ملے گا۔ اگر مل جائے تو پھر مجھ پر تھوک کر دینا۔ یہ اللہ والوں کا راز ہے، میں نے اس سے اپنی غربت اور تنگ دستی ختم کی ہے۔ سچ بتاؤں آج سے 6 سال پہلے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میں پہلے بھی یا ربنا کا وظیفہ پڑھتا تھا، مگر ایک اللہ والے نے مجھے خاص وظیفہ، خاص طریقہ سکھایا۔ آدھا گھنٹہ مجھے سمجھایا کہ بیٹا یہ ایسے پڑھنا ہے، جلدی نہ کرو، پوری توجہ سے پڑھو، تب جا کر عمل اثر کرتا ہے۔ میں نے ان کی بات دل سے سمجھی اور صرف 1 دن یعنی کہ 1 رات عمل کیا۔ رات کے 3 بجے میں نے عمل کیا۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی، قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبح ایک شخص آیا اور مجھے 1 لاکھ روپے دے کر چلا گیا۔ یعنی 6 سال پہلے 1 لاکھ آج کے 15 لاکھ کے برابر تھے۔ آج مہنگائی نے پیسے کی قدر ختم کر دی ہے۔ اسی 1 لاکھ سے میں نے کاروبار شروع کیا، قرض چکائے اور دولت کمائی۔
پھر میں نے اس عمل کو روز کا معمول بنا لیا۔ ہر رات کو میں یہ عمل پڑھتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں لائک یا ویوز کے لیے بتا رہا ہوں تو میں ایسے لائک اور ویوز پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے آج جو عمل میں آپ کو دے رہا ہوں وہ صرف ویوز کے لیے نہیں ہے بلکہ حلال رزق کے لیے ہے۔ ویوز دیکھنا رزق کمانا ہر بندے کا حق ہے۔ آپ کے بھی کہ پیچھے محنت ہے، اور آپ بھی محنت کر رہے ہیں، میرے پیچھے بھی محنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں کوئی چوری نہیں کر رہا، نہ ہی میں آپ کو کوئی گانے سنا رہا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو اللہ پاک کے ناموں کا ایک ایسا عمل دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ میں قصوروار ہوں تو آپ سب بہن بھائی مجھے معاف کر دیں۔ اگر میں اللہ کے نام بتا رہا ہوں اور وہ آزمودہ عمل دے رہا ہوں جن کو پڑھ کر لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اور پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی دھوکہ دے رہا ہوں، تو بھائیو بہنوں، میں نے آپ پر کوئی زبردستی نہیں کی۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی ہے۔ میں صرف سچے عمل بتاتا ہوں۔ جن کے دل میں وسوسے ہوں وہ ابھی سے ویڈیو چھوڑ دیں۔ عمل کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے جگہ طے کریں۔ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھیں، یہی سب سے بہتر جگہ ہے۔ اگر وقت نہیں ملتا تو دکان میں پڑھ لیں۔ کاروباری جگہ دوسرا آپشن ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو میں نے ایسے تاجروں کو دیا جن کا کاروبار بالکل ختم ہو چکا تھا، حالات تباہ کن تھے۔ یقین کریں، انہوں نے رابطہ کیا۔ میں نے کہا میں صرف ایک چیز کے بدلے عمل دوں گا، وعدہ کرو عمل اثر کرے تو میرے لیے دعا کرنا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل سچا ہے تو کریں، اگر جھوٹا لگے تو چھوڑ دیں۔ میں کسی لائک یا فالو کا بھوکا نہیں ہوں۔ اللہ کی قسم میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لائک پر جو صرف دکھاوا ہو۔ لیکن آپ سے صرف ایک وعدہ چاہیے، دعا ضرور دیں۔ یہ عمل آج آپ کے قرضے ختم کرے گا، آپ کی غربت اور پریشانی ختم کرے گا، آپ کی دکان چمکے گی۔ ضروری نہیں کہ دکان میں پڑھیں، بس کہیں بھی پڑھ لیں، لیکن سب سے بہتر گھر ہے۔ گھر میں خیر و برکت آئے گی، جھگڑے ختم ہوگے، بندش، جادو، بد نظر سب ختم ہوگا۔ یہ عمل آپ کے جسم سے بیماریوں کو دور کرے گا۔ بڑی سے بڑی حاجت جیسے مکان، اولاد، پسند کی شادی، اچھے رشتے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مراد منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ اگر نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، میرا گریبان پھر حاضر ہے۔ عمل بتائے گئی طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے گھر میں، دفتر میں، سال کے 365 دنوں میں کسی بھی رات، چاہے روز رات پڑھیں، چاہے ایک رات پڑھیں، صرف ایک رات بھی کر لیں۔ رب کعبہ کی قسم ساری زندگی دعائیں دو گے، اس عمل کے عاشق بن جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ گے، اس کے بغیر رہ نہ پاؤ گے۔ رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی وقت بھی اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ سچا عمل ہے، یہ ارجنٹ دولت لانے والا عمل ہے، بڑی سے بڑی حاجت پوری کر دینے والا عمل ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے، ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ جو عمل کا حصہ ہے وہ ہے یا ربنا۔ دیکھیں، اگر کسی کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا وہ صرف بسم اللہ پڑھے، ورنہ سب سے بہتر ہے کہ درود شریف پڑھ کر عمل شروع کریں۔ درود شریف اپنی مرضی سے پڑھیں، جتنا دل کرے، لیکن ضرور پڑھیں۔ لیکن اس عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس سے فائدے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ درمیان میں کی گئی باتیں نہ چھوڑیں، ورنہ آخر میں سمجھ نہیں آئے گا۔ یا آپ کی زندگی، آپ کے بچوں کے مستقبل، آپ کے قرضوں کی ادائیگی، آپ کی حاجات، دکھ تکلیف، بیماریوں کا سوال ہے۔ یہ میرا خود ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ ہے، یعنی کہ میرا اپنا کوئی یہ بنایا ہوا وظیفہ نہیں۔ اگر 10 منٹ میں آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے، یہ میرا خود کا ساختہ وظیفہ نہیں ہے۔ غربت ختم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ پھر سکون سے بیٹھیں، درود شریف یا بسم اللہ پڑھیں اور پہلا وظیفہ یا ربنا پڑھیں۔ دیکھیں، یا ربنا کے الفاظ عام نہیں ہیں، یہ وہ پکار ہے جو زمین سے آسمان تک ہلچل مچا دیتی ہے۔ یہ الفاظ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، دعا کو سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا ربنا کہنا صرف ایک پکار نہیں، یہ وہ صدا ہے جو قدرت کے خزانوں کو کھول دیتی ہے۔
یہ وہ کیفیت ہے جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں، حضرت ابراہیم نے آگ میں، حضرت ایوب نے بیماری میں محسوس کی۔ جب انسان یا ربنا کہتا ہے تو وہ ساری جھوٹی طاقتوں کو چھوڑ کر اصل طاقت کو پکارتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین سے پانی نکالتا ہے، سوکھے درخت کو ہرا کر دیتا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان نے جب بادشاہی مانگی تو انہوں نے کہا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ دعا رب سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ حضرت سلیمان کو دنیا اور آخرت کی بادشاہی عطا کر دی۔ اگر کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ صرف رب کہہ کر اللہ کو پکارتی اور اللہ غیب سے کھانا بھیج دیتا۔ حتیٰ کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے تو انہوں نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی ہے ربنا کی طاقت۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، جب انہیں غلام بنا دیا گیا، جب انہیں قید کر دیا گیا، ہر جگہ انہوں نے صرف ایک ہی کلمہ کہا، یا ربنا۔ نتیجہ اللہ نے انہیں مصر کے تخت پر بٹھا دیا، زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کہا جاتا ہے کہ غریب مزدور روزانہ دل سے یا ربنا کہہ کر کام پر جاتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک ریڑھی ملی جس میں سونے کے سکے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے سمجھا یہ کسی کا سامان ہے، لیکن جب اس نے شہر میں اعلان کیا تو پتہ چلا یہ کسی کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی محنت کا انعام ہے۔ دیکھیں کیسی پیاری بات ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو براہ راست عرش تک پہنچتے ہیں، جو اللہ کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، جو اس کے خزانے کھولنے پر اس کو مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف دولت لاتے ہیں بلکہ دل کی پریشانی، بے چینی، غم اور دکھ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ جادو ہے، یہ محبت ہے، یہ اللہ کے در پر ایک ایسی دستک ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو شخص خالص نیت سے ان الفاظ کو دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ آج کے اس عمل میں میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، میں آپ کو یا ربنا کی کیفیت بیان کر سکتا ہوں۔ یہ عمل میرے دل کے اتنا قریب ہے کہ اگر میں اور دیر رک جاتا تو شاید یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا دیکھیں تو شاید یہ ویڈیو بنانے کے قابل بھی نہ رہتا، شاید میں کہیں کھو جاتا یا بے ہوش ہو جاتا، کیونکہ میں یا ربنا کی طاقت کو جانتا ہوں۔ اور آج جو عمل میں دینے جا رہا ہوں پوری دنیا گھوم لو لیکن شاید ایسا عمل نہ ملے۔ اب میں آپ کو مکمل ترتیب سمجھاؤں گا، ہر جملہ ہر لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے۔ اب دھیان سے سنیں، سب کو اس عمل کی اجازت ہے، بس اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا ہوگا۔ بے دلی بے ترتیبی سے عمل نہ پڑیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ایک ایسی دستک ہے یا ربنا جس کا دروازہ دوستوں، بھائیو بہنوں، کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو شخص خالص نیت کے ساتھ ان الفاظ کو دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ آج کے اس عمل میں دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یا ربنا کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ عمل میرے دل کے اتنا قریب ہے کہ اگر میں کچھ اور دیر پڑھ لیتا تو شاید یہ ویڈیو بنانے کے قابل نہ رہتا، کہیں پر کھو جاتا ہوں، ہوش یعنی کہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یا ربنا کی طاقت کو میں جانتا ہوں۔ آج جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں پوری دنیا گھوم لو اور شاید یہ کہیں پر نہ ملے۔ طریقہ، ترتیب، سب کچھ سمجھاؤں گا، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ کوئی عام سا عمل نہیں ہے بلکہ خزانے لوٹ لینے والا عمل ہے۔ دل تھام کے ایک لفظ کو یعنی ایک ایک لفظ کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ عمل ہر ایک کو کرنے کی اجازت ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ رکھو۔ بے دلی سے بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھنا۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اطمینان سے بیٹھ جانا اور عمل کی شروعات کرنی ہے۔ صرف ایک بار
بسم اللہ پڑھنا کافی ہے۔ یاد رکھنا، ایک بار جب بسم اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اٹھنا نہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل مکمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا ربنا کو 11 بار پڑھنا۔ شاید آپ کہیں گے یا ربنا تو ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھا ہے، اس میں کیا نیا ہے؟ لیکن اصل راز ان دو اور الفاظ میں ہے جو یا ربنا کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ تینوں اذکار کو ایک ہی جگہ بیٹھ کر رات میں ایک ہی وقت میں پڑھا جائے گا۔ جیسے کسی عام ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہ صرف ایک دوا دیتا ہے، لیکن ماہر ڈاکٹر مکمل معائنہ کرتا ہے اور پھر ایک مکمل نسخہ تجویز کرتا ہے۔ ایسے ہی رزق کے مسئلے کے لیے 3-4 دعائیں ایک ساتھ درکار ہوتی ہیں۔ آج جو میں بتا رہا ہوں یہ مکمل کورس ہے، ایک مکمل عمل ہے۔ یہ تینوں اذکار ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج آپ کی غربت پریشانی کا آخری دن ہوگا۔ خوشیاں آپ کے گھر میں ڈیرے ڈالیں گی۔ اگر یہ عمل کرنے کے بعد بھی آپ کی زندگی نہ بدلے تو اللہ کی قسم میرا گریبان پکڑ لینا۔ یقین رکھ کر عمل کیجئے، انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی۔ اب عمل کو مکمل طریقے سے سنیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں اور جب بیٹھ جائیں تو مکمل ہونے تک نہ اٹھیں۔ بسم اللہ پڑھ کر آغاز کریں۔ سب سے پہلے یا ربنا کو 11 بار پڑھیں اچھی طرح انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر گنتی کرتے ہوئے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ پھر دوسرا ورد ہے یا غنیوں، یہ عمل خزانے کی دوسری چابی ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھتے ہی یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں، یہ ایک ایسا خزانہ ہے۔ یا غنیوں اس کا دوسرا اہم کلمہ ہے۔ مشکلوں کو دور کرنے کے لیے بزرگان دین ہمیشہ یا غنیوں کا ورد کرنے کی تاکید کرتے رہے ہیں۔ رزق کی تنگی، مالی پریشانی، غربت سب کے لیے ہے، یہ بے حد مؤثر عمل ہے۔ تو جیسے ہی یا ربنا 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرا ذکر یا غنیوں کو 10 بار دل سے اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ بے دلی سے مت پڑھیں، فارغ وقت میں اس عمل کو کیجیے، جب مصروف ہو تو مت کریں۔ تیسرا ذکر جو اس عمل کا بہت خاص اور اہم حصہ ہے وہ بھی اب پڑھنا ہے۔ عمل کی اجازت سب کو ہے، اور جو خصوصی اجازت چاہیے وہ تبصرے میں اپنا نام لکھ دیں۔ ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو تکلیف میں ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذریعے کسی کی مدد ہو جائے۔ اللہ آپ کو دگنا اجر دے۔ چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا نشان دبائیں۔ یہ میرا چوتھا چینل ہے۔ میرا پہلا چینل کراماتی وظائف ہے، دوسرا پیر ابراہیم شاہ، تیسرا پیر ابراہیم شاہ آفیشل، اور یہ چوتھا غیبی مدد کے وظائف چینل ہے۔ اب چوتھے نمبر پر پڑھنا ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سورہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے بڑے سکون سے، اطمینان سے، بنا کوئی غلطی کیے ہوئے، جلد بازی میں نہیں پڑھنی، بھاگا بھاگی میں نہیں پڑھنی، سکون سے، اطمینان سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ آخر میں درود شریف لازمی پڑھیں اور خوب دل سے دعائیں مانگیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اگر دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب کریم معاف فرمائے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنا نام لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ آفیشل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستوں۔ اللہ حافظ۔